بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ڈسٹنگوش ٹیلنٹ ویزا سب کلاس 124 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ڈیوریشن، کوسٹ، لینگویج ایبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ، بینیفٹس، نامینیشن، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا فیچر، ڈیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کے بقول آپ آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں۔ اس کی مدت تاحیات ہوتی ہے، یعنی مستقل، پرماننٹ، اور فیس پر ہیڈ 3,730 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازمی انٹرنیشنلی طور پر ریکارڈ ہو ایکسیپشنل اور آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ کا کسی میں بھی ان میں سے: پروفیشن میں، اسپورٹس میں، آرٹس میں، ایکیڈیمیا اور ریسرچ میں۔ اب میں آپ کو انگلش لینگویج ایبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس کم از کم فنکشنل انگلش ہو کنورسیشن کے لیے۔ درخواست گزار یعنی اپلیکنٹ اور ڈیپینڈنٹ جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، جن کے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ انگلش کو فنکشنلی طور پر بتائیں، نے لازماً سیکنڈ انسٹالمنٹ بھرنی ہوگی اپلیکیشن فارمز کے ساتھ۔ اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا آپ کو اور آپ کے فیملی ممبرز کو منظوری دیتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں تاحیات رہیں، یعنی مستقل، تعلیم کے ساتھ ساتھ کام بھی کریں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق صحت میں یعنی میڈیکیئر داخلہ لیں، وہاں کی شہریت اور قومیت حاصل کریں، رشتہ داروں کو پی آر کے لیے اسپانسر کر سکیں۔ جب ویزا مل جائے تو آنے والے 5 سالوں تک اپنے ملک اور آسٹریلیا میں آنا جانا قائم رکھیں۔ اب میں آپ کو نامینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں نامینیشن کے لیے آپ کے پاس لازماً نیشنل ریپوٹیشن ہو آسٹریلیا میں سیم فیلڈ پر، جیسے کہ کوئی ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے فرسٹ ٹائم اور ان میں سے ایک فیلڈ میں یا سے منسلک ہوں، آسٹریلین رہائشی ہوں، آسٹریلین پی آر ہوں یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ، نیوزی لینڈ کے رہائشی ہوں، آسٹریلین پیک باڈی یا آرگنائزیشن سے تعلق ہو۔ نامینیشن کے لیے آپ نے فارم 1000 مکمل بھرا ہو، خاص ٹیلنٹ کی نامینیشن کے لیے۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں۔ آپ کی پرسنل تفصیلی اسٹیٹمنٹ اچیومنٹ کی ایکسپرٹائزنگ میں، آپ کی اور ایپلیکنٹ کی ڈیٹیل دونوں کی ملا کر اچیومنٹ کی ایکسپرٹائزنگ میں اگر 2 بندے جاتے ہیں تو الگ سے مہیا کرنی ہے۔ درخواست گزار کے لیے یعنی ایپلیکنٹ کے لیے مختصر کاغذات مثلاً نیوز پیپر یا میگزین آرٹیکل اور تجربہ کار لوگوں کی طرف سے کمنٹس، امپلائمنٹ ارینجمنٹس یا کسی اور اسسٹنس جس کی مدد سے درخواست گزار یعنی ایپلیکنٹ کو مدد ملی ہو، اس کی تفصیل بعد میں، اور کاغذات کی بھی مانگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے جمع کردہ کاغذات پورے نہ ہوئے تو اس کے علاوہ وہ ڈاکومنٹ جو دوسری زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن اور اصلی کاغذات کی کاپیاں جمع کرنی ہیں، اور اصلی کاغذات اس وقت تک شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی آپ کو آگاہ نہ کر دے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنی درخواست بائی پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے بھیجیں یا جمع کریں گے۔ آپ کا مکمل کردہ
فارم 47SV جس کو ہم اسپیشل مائگریشن ٹو آسٹریلیا اپلیکیشن کہتے ہیں۔ آپ کا نومینیٹر کا فارم 1000 مکمل بھرا ہو جس کو ہم خاص ٹیلنٹ کی بھی نومینیشن کا فارم کہتے ہیں۔ آپ کے تمام ڈپینڈنٹ یعنی رشتہ داروں کے لیے بھلے وہ مائگریشن کرتے ہیں یا نہیں ان کے لیے فارم 47A بھرنا ہے۔ ان تمام فارمز کے ساتھ کاغذات اور الگ فیس بھی جمع کرنی ہے۔ درخواست کی تکمیل کے لیے اور ایڈیلیڈ کے آفس ساؤتھ آسٹریلیا میں جمع کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔